اور ضمانت ہمیشہ ملزم کو ملتی ہے، مجرم کو نہیں۔ ماضی میں ہمیشہ سرکار اشتہار لگاتی رہی اشتہاری مجرموں کے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ضمانت سے پہلے جلسے کی تیاریوں میں خود حکومت اپنے پاس سے اشتہاری پوسٹر لگا کے وہ تمام ادارے جن کا کام پاکستان کے تحفظ کرنا، پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، وہ ان پوسٹروں کی حفاظت کرتے رہے، جن کا ویڈیو ڈالے تحریک انصاف کے ضمانت پر بے گناہ سیاسی رہنماؤں کو، عام شہریوں کو دن دہاڑے اغوا کرتے رہے، ان ڈالوں میں بریانی کی دیگیں جاتی رہیں۔ 80% مقبولیت رکھنے والا پاکستان کا سب سے بڑا رہنما، 188 سیاسی مقدمات کا ریکارڈ، گولیاں مار کے اسے اسٹریچر پر لانے کا حکم دینے والی وہی عدالت، اس ضمانت دے کے اس عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا، شیشے توڑ کر بدتمیزی۔ جرم صرف اتنا، اس نے امریکہ کے ایک چھوٹے سے اہلکار کی گندی زبان کی سب سے بڑے طاقتور شخص کے بارے میں عوام کو بتا دیا جس نے قانون پر عمل کیا۔ پیسے دے کر کیوں اس نے سرکاری تحائف خریدے، مفت لے کر جاتا؟ اپنے لیے بلاول ہاؤس، جاتی عمرہ جیسے محلات کیوں نہیں بنائے؟ چندے سے القادر یونیورسٹی کیوں بنائی؟ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان آ رہا تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالا؟ اپنے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈالا؟ اس نے دنیا بھر میں محلات، فلیٹس دبئی میں کیوں نہیں بنائے؟ اس کا جرم پاکستان میں کہ جیل میں ہو کے بھی 14 اگست کی آزادی کا عوام کو کیوں کہتا تھا مناؤ؟ جس کا گھر اپنی محنت سے اس نے بنایا، اس کے جرائم کی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ پاکستان کا قانون کیوں تسلیم کرتا رہا؟ عدالتوں پر، ججز پر، اداروں پر یقین اعتماد کیوں رکھتا تھا؟ اسے کیوں سمجھ نہیں آتی تھی کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے سعودی عرب سے ڈیل کرنا پڑتی ہے؟ اسے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جہازوں پر وہ قید ہزاروں پاکستانیوں کو رہائی دلواتا تھا، اس میں صحافیوں کو اور پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت لانے والوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، انہیں لانا پڑتا ہے جہازوں میں؟ اسے سمجھ نہیں آئی پاکستان کے اسپتالوں میں علاج نہیں، باہر جا کے کروانا پڑتا ہے، دوائی لینے کے بہانے یہاں سے منی لانڈرنگ جہازوں میں بھر کے لے کے جانی پڑتی ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ضمانت کروانے کے لیے 50 روپے کا اسٹامپ کافی ہے، بے گناہ ہونا کافی نہیں ہے۔ اسے کیوں سمجھ نہیں آئی کہ صحافیوں کو اور ان بزنس مینوں کو نوازنا پڑتا ہے؟